آپ میلاد نامہ پڑھیں، آپ قیامت نامہ پڑھیں، آپ شہادت نامہ پڑھیں، ان میں ایسے آسان آسان مسائل۔ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بندہ جس لیول کا ہے اس لیول کے لوگوں کو پڑھانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک صاحب یسرنا القرآن پڑھانے والے ہیں بچوں کو، وہ اس کو پڑھائیں گے ان کے لیے سوٹیبل ہے۔ لیکن ایک صاحب بڑے مفتی ہیں اور وہ ہدایہ کے درس دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ حضرت ذرا بچے کو یسرنا القرآن پڑھائیے، تو ایک بات تو ان کے لیے سوٹیبل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ لیول سے نیچے کے لیول پہ آ کے سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن واہ رے محدث رکن نے وہ بڑا مشکل کام کیا۔ آپ کی لیول تو بڑی اونچی، آپ کی لیول تو اتنی اونچی کہ آپ نے حدیث کی کتاب جب جمع فرمائی تو اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اقدس سے لگا کر فیضان عطا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے تفصیلات، زجاج المصابیح لکھنے سے پہلے حضرت کو اپنے طور پر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے طور پر اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں نے یہی مزاج دیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمتر سمجھو، عاجزی، انکسار، ہمبلنس انسان کے اندر ہو۔ لیکن سرکار کائنات نے نوازا، اور ایسے نوازا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی توجہ کے بعد میرا سینہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا بڑا کام کیا آپ نے، تو آپ بہت اونچی لیول کی تعلیم دینے کے اہلیت رکھنے والے، لیکن قربان جائیں آپ کی سوچ، آپ کا اخلاص، آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت کہ آپ نے عام لوگوں کے لیے عام زبان میں عام قصوں کے ساتھ عام حکایتوں کے ساتھ بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے جیسی ایسی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کے ذریعے عوام الناس کا عقیدہ بھی مضبوط کیا، ان کا عمل بھی درست کیا۔ آپ بولیں گے عقیدہ کہاں مضبوط کیا صاحب، عمل کے بارے میں تو ہے جی۔ یہ جو میلاد نامہ ہے یہ کس لیے لکھا آپ نے؟ میلاد نامہ آپ جانتے تھے، دیکھیے اللہ والوں کو وہ نظر عطا کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو الگ الگ صلاحیت ملتی ہے۔ اللہ والوں کو نظر الگ دی جاتی ہے، سب کی نظر الگ ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر بہت آگے کا دیکھتی ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان نے اس وقت جانچ لیا تھا، بھانپ لیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میلاد پر انگلیاں اٹھیں گی، میلاد کے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ میلاد جلوس ایک الگ چیز ہے، اس کے متعلق جو ہوا، لیکن میلاد منانے پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اسی لیے وقت کے محدث نے ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا اور میلاد نامہ لکھ کے حضور کی محبت کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک جلتا رہے گا۔ اسی طرح شہادت نامہ کیوں لکھا آپ نے شہادت نامہ؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، نگاہ ولایت کی نگاہ آگے کا بہت کچھ دیکھ لیتی ہے۔ حضرت کے بارے میں کتنے کرامات آپ نے کل بھی سنے ہوں گے، آج بھی سنیں گے۔ حضرت وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ عام آدمی کی نظر الگ، خاص کی نظر الگ۔ اور شاعر کسی نے کہا نظر کیا وہ نظر حد جس نظر کی آسماں ٹھہرے، نظر کیا وہ نظر حد جس نظر کی آسماں ٹھہرے، نظر تو وہ نظر ہے جو آسماں کے پار ہو جائے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی نظر آسماں کے پار دیکھتی ہے۔ حضرت محترم سیدی محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان نے شہادت نامہ اس لیے لکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ایک زمانہ آئے گا جب محرم کا موسم آتے ہی لوگوں کو شادیاں کرنا سوجے گا۔ محرم کے موسم میں دھوم دھڑاکے سے اہل بیت اطہار کے مخالفت میں کچھ سرگرمیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے حضرت محدث دکن نے اسی وقت شہادت نامہ لکھ کر بتا دیا کہ میں حسینی ہوں، امام حسین کا خون ہے میرے سینے میں، اور میں جب تک میری نگارشات باقی رہیں گی تب تک میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا امام حسین کی محبت سے مالا مال ہے۔ میں نے کہا نا صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے،
اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، تو شہادت نامہ آپ نے عقیدے کی حفاظت کے لیے لکھا. اور لوگ باہر ممالک میں، ایک صاحب واقعہ سنا ہے، باہر کے ممالک میں حضرت محدث رضی اللہ عنہ کو دوسرے مکتب فکر کے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، دوسرے ملک میں. تو جب ان کے پاس میلاد نامہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے نہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. میلاد نامہ، شہادت نامہ، پھر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے قیامت نامہ. اللہ اکبر. فضائل رمضان آپ غور کریں، میں نے تو غور کیا ہے، آپ غور کریں. آج بھی جب حضرت کا ٹیپ ریکارڈ لگایا جاتا ہے تو آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں صاحب؟ اتنی آوازیں سنتے ہیں لیکن کسی کی آواز میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ کیفیت آواز میں ہو، شخصیت میں ہو، چہرے میں ہو، یہ حضور کی عطا ہے. کہنے کو باتیں بہت کی جاتی ہیں لیکن کسی کی بات پر دل میں اثر ہوا کرتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت نامہ بھی آپ نے لکھا، میلاد نامہ بھی آپ نے لکھا، قیامت نامہ بھی آپ نے لکھا آسان زبان میں، اور عقیدے کو بھی مضبوط کیا، عمل کو بھی مضبوط کیا. آنے والی نسلوں کے روح کی بات چلی تو حضرت نے ایسی آسان باتوں زبان میں سمجھایا کہ روح کیا ہے، روح کہاں سے آئی. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حبیب پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا یہ روح کیا ہے. تو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے محبوب آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا معاملہ ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے روح بنائی اور جہاں رکھنا چاہا اسے عالم روحانیت میں رکھا. روح کا تعلق وہاں سے، جسم کا تعلق زمین سے، زمین سے جسم نکلا، اوپر سے روح آئی، دونوں کا کمبینیشن ہوا تو انسان زندہ چلتا پھرتا قابل چلنے کے پھرنے کے قابل ہو گیا. اب اس کے ضروریات کی تکمیل، جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، موبائل فون کے ذریعے سارے مزے لوٹ رہا ہے. لیکن روح کے لیے تو جیسے جسم مٹی سے بنا تو مٹی سے غذا مل رہی ہے، روح اللہ کے حکم سے روح کو سکون کب ملے گا، روح کو تسکین کب ہوگی، روح کی راحت کا سامان کیسے ہوگا. تو بتلایا روح کو سکون دینا ہو، روح کو طاقت دینا ہو، روح کو تقویت دینا ہو تو وہ روح جہاں سے آئی وہاں کی بات کرو، اللہ کا نام لو، روح کو غذا مل جائے گا. یہی کام بزرگان دین نے کیا. بابا اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر. اور فارسی میں کہتے ہیں دست بکار، ہمارے ہاتھ کام میں لگے رہے. دست بکار دل بیار، اور دل ہمارا یار کی یاد میں رہے. اور سب سے بڑا اللہ ہمارا یار ہے، یعنی اللہ سے جو لو لگانی ہے، اللہ سے جو محبت کرنی ہے، اس کا درس حضرت سیدی محدث لکن علیہ رحمت و رضوان نے دیا. یاد رکھیے کہ ان بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، جیسے ابھی مولانا نے بھی فرمایا، مفتی صاحب قبلہ نے بھی، کہ ایک تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، دوسرے عمل صالح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جیسے میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا تھا کہ ہر چیز کو بنانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، گاڑی کو بنانے والے، کیمرے کو بنانے والے، موبائل کو بنانے والے، گھڑی کو بنانے والے. انسان میں خرابی آ جائے تو انسان کو کون بنائے گا؟ انسان کی خرابی کو کون سدھارے گا؟ انسان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو کون درست کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے انسان کو سدھارنے کے لیے انسانوں میں سے ہی انسانوں کو چن کے یہ مرتبہ دیا کہ جو بگڑے ہوئے انسان ہیں ان کو سدھارا کرے. اور پہلے جو انسانوں کو سدھارنے والے ہوتے تھے انہیں نبی کہا جاتا تھا.
لیکن نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ہمارے آقا دو جہاں کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرما دیا سورہ مائدہ میں۔ اب دیکھیں ان بزرگان دین سے جڑے رہنے میں آج کل ہمارے شہر کے اندر، شہر میں تک ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اگر بزرگوں سے جڑے رہیں گے، بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل سب سلامت رہے گا۔ ہمارے شہر میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہماری گھٹی میں ڈال رکھا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی نبی سرکار کے بعد؟ کوئی ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ اتنا مضبوط، جیسے ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح حضور کے بارے میں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس بارے میں نے ایک مقام پہ جب یہ عرض کیا تو لوگوں نے کہا کہ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ حضور نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر نبی نہیں بن سکے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں فرمایا جو شہنشاہ ولایت ہیں، جن سے سارے سلاسل طریقت فیض پاتے ہیں، مولا کائنات کے بارے میں فرمایا علی تم اور میں ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ و ہارون تھے، دونوں میں اتنی قربت ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے وہاں موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے تھے اور میرے بعد کوئی نبی بننے والا نہیں۔ اب میں بڑے ادب سے، بڑی سنجیدگی سے آپ سب کے ذریعے سے ہر اس نوجوان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ذہن نشین کیجئے، گیٹھی باندھ کے لے جائیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اگر عمر نہیں بن سکے، اگر علی نہیں بن سکے تو بعد والے کے بننے میں کس کی کوئی مجال ہو سکتی ہے؟ نہ حضرت عمر بنے نہ حضرت علی بنے۔ جب وہ نہیں بنے تو کون بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو بڑی آسانی سے ہمارے نوجوانوں میں اور خاص طور سے خواتین میں مجھے معلوم ہوا، قادیانیوں کا تو کتنا ہے پہلے سے، اب وہ ایک شکیل بن حنیف کا مسئلہ نکلا ہے۔ شکیل بن حنیف وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور بھی ایسی دو تین نکل رہے ہیں۔ تو ہمارے حیدرآباد کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ ایک ختم نبوت کونسل بھی بنائی ہے جو حضرت سے فیض یافتہ ہے، اس کے تحت وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھانا ضروری ہے حضرت کے پاس آنے جانے سے یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی حضرت سے جڑے رہنے میں ہے، حضرت کے جڑے ہوئے میں۔ اور ہمارے حضرت محدث دکن علیہ الرحمٰن نے جو کام کیا، کیا کیا؟ پہلے نبی آتے تھے، نبوت ختم ہو گئی، اب ہر زمانے میں ایسے افراد آتے ہیں جو بگڑے ہوئوں کو سدھارتے ہیں، بگڑے ہوئوں کو سدھارتے ہیں۔ اور وہ بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کی جیسے کوئی فیکٹری ہوتی ہے، ویسے ہی کسی چیز کو سدھارنے کی فیکٹری ہوتی ہے، ویسے ہی انسانوں کو سدھارنے کی فیکٹری اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے کہتے ہیں خانقاہ۔ خانقاہوں میں انسانوں کی فکر کو، ان کی تربیت کرتے ہوئے سدھارا جاتا ہے بگاڑ کو۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جو لوگ میڈیسن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، نام ہے اس کا بو علی سینا، بو علی سینا، اور انگلش میں اس کو ایویسینا بولتے ہیں۔ تھا مسلمان، لیکن فلسفے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ اتنا اس کا پھر گیا تھا کہ وہ ہمارے دین کی بعض باتوں کے متعلق شک میں مبتلا تھا۔ اور اس زمانے میں، اس کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ نقشبندی سلسلے کے آگے کے بزرگ میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے۔ حضرت کے پاس وہ آیا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، آ کر پوچھنے لگا حضرت یہ آپ لوگ جو لوگوں پہ دم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں فلسفہ، سائنس،
حکمت سب پڑھا ہوا ہوں، اگر میں کچھ دوا دوں کسی کو تو وہ 2 دوا اندر جائے گی